بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کی حد 200 سے بڑھا کر 300 یونٹ کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق 201 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین 6 ماہ تک پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں۔ صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکلنے کے بعد 6 ماہ تک تقریباً 5000 اضافی بل دینا پڑتا ہے۔ کمیٹی پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو 200 یونٹس تک محدود رکھنے یا 300 یونٹ تک ریلیف دینے پر رپورٹ تیار کرے گی۔ پنجاب اسمبلی میں نااہل اپوزیشن ارکان سے گاڑیاں اور عہدے واپس۔ ملک احمد خان بچر اور جنید افضل سائی سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کی ہدایت۔ دونوں سابق ارکان کو 3 دن میں گاڑیاں جمع کرانے کا حکم۔ جنید افضل سائی کی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انڈسٹری سے برطرفی۔ اسمبلی قوانین کے تحت عہدہ چھوڑنے پر 3 روز میں سرکاری گاڑیاں واپس کرنا لازم ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ پاکستان نے 6 بھارتی طیاروں کو گرایا۔ دنیا میں ہمارے شاہینوں کے کارناموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ بولی یوم آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا۔ عمارتوں کو یوم آزادی کی مناسبت سے سجایا گیا ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کا جشن بھی بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ نوجوان جشن آزادی کی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں۔ گورنر ہاؤس میں اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈز 2025 کی تقریب۔ عالمی درجہ بندی میں نمایاں کارکردگی دکھانے پر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کو اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پنجاب گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سہیل افضل نے گورنر پنجاب سے ایوارڈ وصول کیا۔ تقریب میں چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، سابق چیئرمین HGC سمیت کئی شخصیات کی شرکت۔ قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، UET اور GC یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی شریک ہوئے۔ بزنس مین کو ڈرائیں گے تو وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ ہم نے اپنی ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے۔ بزنس مین کو ڈرائیں گے تو اکانومی کیسے چلے گی؟ حکومت سے اپیل ہے بجلی کی قیمت اور شرح سود کو کم کیا جائے۔ بہترین پالیسیاں بنا کر ہم ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہماری تمام تجاویز مان لی ہیں۔ پیٹرن ان چیف FPCCI SM تنویر کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا دورہ۔ مینارٹی ڈے کی مناسبت سے سجائی گئی تیز گام ایکسپریس کا افتتاح کر دیا۔ بولے آپریشن بنیان مرصوص نے دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ ریل گاڑی میں اقلیتی دن کے حوالے سے کمپین چلائی جائے گی۔ جہاں جہاں تیز گام جائے گی وہاں رواداری کا پیغام جائے گا۔ پاکستانی اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں۔ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 میں گلیوں کی بحالی میں تاخیر۔ 2 لاکھ گلیوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے بعد ٹف ٹائل اور کار پینٹنگ کا منصوبہ۔ گلیوں کی بحالی کا 30 جون کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ حکومت نے تاخیر دور کرنے کے لیے نیا پلان تشکیل دے دیا۔ LDA اب MCL کی حدود میں بھی کام کرے گا۔ گلیوں کی بحالی کا کام LDA کے شعبہ انجینئرنگ کو دینے کا فیصلہ۔ میٹنگ منٹس کے بعد LDA گلیوں کی بحالی کا آغاز کرے گا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس۔ مختلف منصوبوں کے لیے 22 ارب 18 کروڑ روپے کے فنڈ منظور۔ پنجاب میں جھینگا کی فارمنگ کے لیے 9 ارب 94 کروڑ روپے کی منظوری۔ سرکاری کالجوں کی سولرائزیشن کے لیے 2 ارب 94 کروڑ منظور۔ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 3 کروڑ منظور۔ پنجاب کے 52 THQ ہسپتال کی سولرائزیشن کے لیے 97 کروڑ منظور۔ ریسکیو میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کے انٹرنشپ پروگرام کے لیے 1 ارب 5 کروڑ منظور۔ مختلف ہسپتالوں میں ایمبولینسز کی فراہمی کے لیے 1 ارب 85 کروڑ منظور۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سے آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی الوداعی ملاقات۔ مریم نواز کا پاکستان میں شاندار خدمات پر ہائی کمشنر نیل ہاکنز کو خراج تحسین۔ مریم نواز بولی، پاکستان اور آسٹریلیا کے باہمی روابط اور دو طرفہ تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ایکو کلچر فشریز کی امپورٹ کے لیے کولڈ چین لاجسٹکس کے فروغ کے لیے پر امید ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور آسٹریلیا تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پنجاب کی بنجر زمینوں کو سرسبز بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف۔ محکمہ جنگلات نے پاکستان میں پہلی بار جدید ہائیڈرو سیڈنگ ٹیکنالوجی کا آغاز کر دیا۔ فارسٹ پارک جلو اور راولپنڈی میں تخت پڑی میں کئی ایکڑ رقبے پر محلول مشینری کے ذریعے سپرے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، یہ ٹیکنالوجی نہ صرف وقت بچائے گی بلکہ کم محنت اور زیادہ نتائج فراہم کرے گی۔ ہائیڈرو سیڈنگ تیزی سے سبزہ اگانے، زمین کی تزئینوں اور ماحولیاتی بحالی کے لیے مؤثر طریقہ ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبے میں بڑی تبدیلی کا پلان زیر غور۔ محکمہ ہاؤسنگ کا خستہ حال چھتوں کی مرمت کے خواہش مند شہریوں کی بھی مدد کا فیصلہ۔ 3 سے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرض فراہم کرنے کی تجویز۔ درخواستوں کی اسکروٹنی کے بعد مستحق شہریوں کو قرض دیا جائے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ نے منصوبے کی منظوری کے لیے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی۔ مریم نواز کی منظوری کے بعد منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ حکومت پنجاب دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کی خواہاں۔ لوکل گورنمنٹ بل 2025 قائمہ کمیٹی سے منظور۔ بل کے تحت پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ بل کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ حلقہ بندیوں میں ضلع انتظامیہ الیکشن کمیشن کو مدد دے گی۔ یو سی میں وارڈ سسٹم ختم۔ ایک یو سی سے 9 ممبر منتخب ہوں گے۔ منتخب ممبرز کو 1 ماہ میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا۔ منتخب ممبرز اپنا چیئرمین، وائس چیئرمین خود چنیں گے۔ لاہوریوں کی روزمرہ زندگی میں خلل ڈالنے بغیر زیر زمین سیوریج کی تنصیب۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹنل بورنگ سیوریج منصوبہ منظور۔ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ ایکنگ کونسل کی صدارت ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے کی۔ لاریکس کالونی سے گلشن راوی تک 32 کلومیٹر سے زائد سیوریج لائن کی تنصیب کی جائے گی۔ منصوبے سے وسطی لاہور کے گنجان آباد علاقوں کے نکاسی آب کے نظام کا دیر پا حل ممکن ہو سکے گا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری صحت عظمت محمود خان کی زیر صدارت اجلاس۔ محمد حسین ساملی ہسپتال پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محکمہ CNW کو کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ ہسپتال میں کیتھ لیب کے لیے HR اور طبی سامان ہنگامی بنیادوں پر مہیا کیے جا رہے ہیں۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ نسبا کے افسران اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز کی صوبائی وزیر کو بریفنگ۔ ذیشان رفیق بولے، LDP فیز 1 تکمیل کے قریب پہنچنا قابل ستائش ہے۔ عمدہ ٹیم ورک کے باعث اہداف کا بر وقت حصول یقینی بنائیں گے۔ واسا نے جہاں سیوریج بچھایا MCL وہ گلیاں ٹیک اوور کرے۔ خوش نما رنگدار گلیوں کی تعمیر سے لاہور کا خوبصورت چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس۔ سپورٹس کی نئی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری سپورٹس کا کہنا تھا کہ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں اوپن والی بال کورٹ بنایا جائے گا۔ پنجاب اسٹیڈیم لاہور سمیت صوبے کے دیگر اسٹیڈیمز کے گرد شاپس بنائے جائیں گے۔ قومی کرکٹر فخر زمان کا ریہیب آئندہ ہفتے سے MCA میں شروع ہوگا۔ فخر زمان کا پاکستان پہنچنے پر PCB میڈیکل پینل سے رابطہ۔ فخر زمان کو PCB میڈیکل پینل نے مختلف ٹیسٹ تجویز کر دیے۔ ذرائع کے مطابق فخر زمان کی ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد کرکٹر کی ایشیا کپ میں شرکت کا فیصلہ ہوگا۔